نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز فجر کی 2 سنتوں کے بعد یہ سورت پڑھ کر اللہ کے سپرد کر دو۔ یہ سورت جو بھی پڑھتا ہے اس کا ہر کام اللہ کے ذمے ہو جاتا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، جو شخص نماز فجر کی 2 سنتوں کے بعد یہ سورت پڑھتا ہے، فرشتے اسے گھیر لیتے ہیں۔ قرآن مجید کی سب سے پرسکون اور آنکھیں روشن کرنے والی یہ سورت آپ کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ یہ سورت غریبوں کو، امیر، بیماروں کو صحت مند اور حاجت مندوں کی حاجت کو پورا کرتی ہے۔ یہ سورت پڑھنے والے سے اللہ خوش ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی صبح نماز فجر کی سنتیں پڑھے تو فرشتے دن بھر اس کی حفاظت کریں گے، اور اگر رات کو پڑھے تو فرشتے ساری رات اس کی حفاظت کریں گے۔ یہ خاندان میں اتفاق کو برقرار رکھنے اور کسی بھی قسم کی تنازعات کو دور رکھنے میں مدد کرتی ہے۔ یہ سورت مال اور ملازمت کے لیے قیمتی ہے۔ جیسا کہ ہر کوئی اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، تو اس سورت کو روزانہ 1 مرتبہ صبح کی نماز کے بعد لازمی پڑھا کرے۔ یہ وہ سورت ہے کہ جس کی تلاوت جنت میں اللہ رب العزت خود فرمائیں گے، اور صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کے ذمے میں آ جاتا ہے۔ یعنی جو شخص نماز فجر کا فریضہ ادا کر لیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، اور اسے کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ بھائیوں اور بہنوں، ہم میں سے لوگوں کو ایک شکوہ رہتا ہے کہ ہماری روزی میں برکت نہیں ہے، گھروں میں برکت نہیں ہے، اور کتنا ہی کما لیں پتہ نہیں چلتا کہاں گیا۔ ہر وقت کوئی نہ کوئی پریشانی رہتی ہے، کبھی کوئی بیماری تو کبھی کوئی تنگی۔ اور اگر ہم اس تمام بے برکتی، تنگ دستی، بے روزگاری اور پریشانیوں کو نماز فجر کی عدم ادائیگی کے پس منظر میں دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ یہ سب بے برکتی اسی سبب سے ہے کہ ہم نماز فجر کی ادائیگی میں حد درجہ کوتاہی، غفلت، لاپرواہی اور سستی کا شکار ہیں۔ بھائیوں اور بہنوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حوالے سے متعدد احادیث موجود ہیں جن میں رزق کی تقسیم اور فراوانی کو نماز فجر کی ادائیگی سے مشروط کیا گیا ہے۔ ایک فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم ہے کہ رزق تقسیم کرنے والا فرشتہ ہر صبح فجر کے وقت بندوں کا رزق لے کر زمین پر اترتا ہے، لہٰذا جو دروازہ فجر کے وقت کھلا ہوتا ہے فرشتہ اس کا رزق دروازے پر رکھ کر چلا جاتا ہے، اور جو دروازہ فجر کے وقت بند ہوتا ہے فرشتہ اس کا رزق واپس لے کر چلا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق فجر اور عشاء کی نمازیں خیر اور برکات سے معمور ہیں۔ ان 2 نمازوں کی ادائیگی بے شمار نیکیوں اور ثواب کے ذخائر اور رزق اور برکتوں کے خزانے جمع کرنے کا سبب ہے۔ جیسا کہ رسول علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، اگر لوگوں کو عشاء اور فجر کی نمازوں کا ثواب، اجر اور خیر و برکات معلوم ہو جائیں تو وہ ان 2 نمازوں میں ضرور آئیں، چاہے گھٹنوں کے بھل گھسیٹتے ہوئے کیوں نہ آنا پڑے۔ قرآن و حدیث میں بھی نماز فجر کی قرأت اور تلاوت قرآن کی اہمیت اجاگر ہوتی ہے، جس سے فجر کے وقت اور نماز فجر کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل میں فرمایا گیا ہے کہ بے شک فجر کی نماز میں پڑھے جانے والا قرآن محفوظ اور مشہود ہو کر سامنے آ جاتا ہے۔ یعنی اگر فجر کی نماز میں پڑھے جانے والا قرآن سمجھ کر بغور پڑھا جائے یا سنا جائے تو وقت فجر کے تمام انوار و تجلیات اور قرآنی فیوز و برکات متشکل ہو کر اللہ کے وجود اور اس کی وحدانیت کی گواہی دیتے محسوس ہوتے ہیں۔ ناظرین، احادیث نبوی سے بھی نماز کی اہمیت اور فضیلت اور اس کی نورانیت کا پتہ چلتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فجر کی 2 رکعات سنت دنیا اور دنیا کی ہر چیز سے افضل ہے۔ قرآن مجید اللہ کی سچی کتاب ہے، یہ اللہ کا پیغام اپنے بندوں کے نام ہے، اس سے ایمان بڑھتا ہے، دلوں کے زنگ اترتے ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنا باعث برکت اور ثواب ہے، مگر افسوس کا مقام ہے کہ ہماری اکثریت قرآن مجید سے غافل ہے، دنیا کے کاموں میں اپنا وقت لگانے سے گریز کرتے ہیں، جبکہ تلاوت قرآن کے لیے انہیں وقت نہ ملنے کا بہانہ ہوتا ہے۔ یقین جانیے کہ تلاوت قرآن پاک سے اللہ وقت میں بھی برکت ڈال دیتا ہے۔
آج ہی سے عہد کریں کہ انشاءاللہ قرآن مجید کی تلاوت کے لیے روزانہ وقت نکال کر کم از کم 2-3 رکوع تلاوت ضرور کریں گے، اسے سمجھیں گے، اسے ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تاکہ پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے فرما کیا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم قرآن پڑھو اس لیے کہ قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ قرآن کی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ قرآن کو پڑھنے کے بعد اسے اپنی عملی زندگی میں لانے والوں کے لیے بھی جھگڑا کرے گا اور نجات دلائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن قرآن اور قرآن والے جو اس پر عمل کرتے تھے انہیں لایا جائے گا۔ سورۃ البقرہ اور آل عمران پیش ہوں گی اور اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے جھگڑا کریں گی۔ قرآن کو جو لوگ مضبوطی سے تھام لیتے ہیں تو اللہ ان کے درجات کو بلند کرتا ہے، وہ دنیا میں بھی عزت حاصل کرتا ہے اور آخرت میں بھی جنت میں داخل ہوگا۔ جو قرآن کی تلاوت اور تعلیمات سے دور ہیں اور اپنی زندگی اپنی مرضی اور چاہت سے بسر کرتے ہیں تو پھر ایسوں کو اللہ ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب یعنی قرآن مجید کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو سربلند فرمائے گا اور دوسروں کو ذلیل کرے گا۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے ہر حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں ملتی ہیں اور قیامت کے روز انسان ایک نیکی کے لیے مارا پھرے گا۔ لہٰذا نیکیوں کے حصول کے لیے تلاوت قرآن پاک کو معمول بنانا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے کتاب اللہ کا ایک حرف تلاوت کیا اسے ایک نیکی ملے گی اور اسے ایک نیکی کا بدلہ کم از کم 10 گنا ہے۔ اور میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام دوسرا حرف ہے اور میم تیسرا حرف ہے۔ قرآن کو یاد کرنا، اس کو حفظ کرنے کے لیے اپنے سینے میں محفوظ کرنا سعادت مندی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ بے شک وہ آدمی جس کے دل میں قرآن پاک کا کچھ حصہ نہیں وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت بجائے خود اجر و ثواب کا باعث ہے، چاہے پڑھنے والا اس کے معنی اور مطالب کو سمجھتا ہو یا نہ سمجھتا ہو۔ اس کے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ہر پڑھنے والے کو ملیں گی، جیسا کہ حدیث میں فرمایا گیا ہے۔ تاہم یہ محض اللہ کا فضل و کرم ہے کہ وہ ہر پڑھنے والے کو اجر عظیم سے نوازتا ہے، لیکن بغیر سمجھے پڑھنے سے ثواب تو یقیناً ملتا ہے، لیکن بھائیوں اور بہنوں قرآن کے نزول کا جو اصل مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہوتا۔ وہ مقصد کیا ہے؟ ہدایت اور روشنی، تو یہ صرف اسے ہی ملے گی جو قرآن کو سمجھنے کی، اس کے معانی اور مطالب سے آگاہی حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ آج اس قرآن کے پڑھنے والے تو لاکھوں کروڑوں میں ہیں، لیکن اسے سمجھ کر اس کے بیان کردہ اصول و ضوابط اور تعلیمات و ہدایت کو سمجھنے والے کتنے ہیں؟ بالکل تھوڑے سے ہیں۔ اس لیے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن کریم کو محض تبرک کے طور پر نہ پڑھے، بلکہ اسے سمجھنے کی بھی کوشش کرے تاکہ وہ اس سے اصل مقصد نزول اور ہدایت کو حاصل کر سکے۔ بھائی اور بہنوں، اس کے علاوہ قرآن کریم پر تدبر اور اسے سمجھنے سے اصل مقصد اللہ کی مرضی اور منشا معلوم کر کے اس پر عمل کرنا ہو، نہ کہ محض اس کے لطائف اور دقائق اور اس کے اثرات و غم سے واقفیت حاصل کرنا ہو، کیونکہ یہ واقفیت تو عربوں کو بھی حاصل ہے، ان کی زبان عربی ہے اور اس بنا پر وہ قرآن کے مطالبوں معنی سے ناآشنا نہیں ہیں۔ لیکن چونکہ ان کا عمل قرآن پر نہیں ہے، اس لیے دیگر مسلمانوں کی طرح وہ بھی دنیا میں مغلوب ہی ہیں۔ 30 لاکھ یہودی 11 کروڑ عربوں پر حاوی ہیں۔ یہ قرآن سے اعراض و گریز کی وہ سزا ہے جو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس دنیا میں ہی دے رہا ہے۔ اس لیے قرآن پاک کو سمجھ لینا ہی کافی نہیں ہے، اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے، اور جب تک مسلمانوں کے انفرادی اور اجتماعی زندگی قرآن کے سانچے میں نہیں ڈلے گی، ان کے شب و روز کے معمولات قرآنی ہدایات کے تابع نہیں ہوں گے، اور مسلمان قرآن کو اپنا رہنمائے زندگی تسلیم نہیں کریں گے، ان کی ذلت اور گمراہی کا یہ دور ختم نہیں ہوگا، ان کی مشکلات کم نہیں ہوں گی اور ان کی عظمت رفتہ بحال نہیں ہوگی جس کے وہ خواہش مند ہیں اور جس سے قرون اولیٰ کے مسلمان بہرہ یاب تھے۔ بس ایمان والے تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب اللہ کا ذکر آتا ہے تو ان کے قلوب ڈر جاتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کی آیتیں انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ آیتیں ان کے ایمان کو اور زیادہ کر دیتی ہیں اور زیادہ تازہ کر دیتی ہیں اور ان ایمان کو اور زیادہ بڑھا دیتی ہیں، اور وہ لوگ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔
کہہ دیجئے تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ جنہیں اس سے پہلے علم دیا گیا ہے، ان کے پاس تو جب بھی اس کی تلاوت کی جاتی ہے وہ ٹہنیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا رب پاک ہے، ہمارے رب کا وعدہ بلا شک و شبہ پورا ہو کر ہی رہنے والا ہے۔ وہ اپنی ٹھوڑیوں کے بل روتے ہوئے سجدوں میں گر پڑتے ہیں، اور یہ قرآن ان کی عاجزی اور خشوع و خضوع بڑھا دیتا ہے۔ یعنی قرآن مجید سن کر ان پر اس قدر خشیت الہی اور رقت نفس طاری ہوتی ہے کہ جس سے ان کی آنکھیں اشک بار، دل موم اور پیشانیاں رب کے حضور سجدہ ریز ہو جاتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نقل فرماتے ہیں کہ مجھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو قرآن پڑھ کر سناؤں جبکہ قرآن کا نزول تو آپ ہی پر ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں۔ چنانچہ میں نے سورۃ النساء کی تلاوت شروع کی اور اس آیت کریمہ پس حال کیا ہوگا جس وقت کہ ہر امت میں سے ایک گواہ ہم لائیں گے اور آپ کو ان لوگوں پر گواہ بنا کر لائیں گے۔ اس پر آپ کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی، آپ فرما رہے تھے، بس کرو۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ دیکھیے یہی حال آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا تھا کہ وہ نہایت ہی سوچ سے تلاوت قرآن پاک کرتے تھے، خود اس سے متاثر ہوتے تھے اور دوسرے سامعین کو بھی مسحور کر دیتے تھے۔ چنانچہ مکی دور میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک نہایت ہی بے مثال واقعہ امام بخاری نے نقل فرمایا ہے، جس میں تلاوت قرآن سے متعلق ان کے یہ الفاظ ہمیں محو حیرت اور استعجاب میں ڈالنے کے لیے کافی ہیں۔ فرماتے ہیں، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے مکان کا ایک حصہ نماز کے لیے خاص کر دیا، جس میں نماز ادا کرتے اور قرآن پاک کی تلاوت کرتے، جسے سن کر مشرکین مکہ کی عورتیں اور بچے ان پر ٹوٹ پڑتے، ان کی رقت آمیز تلاوت سے محظوظ ہوتے اور اسے حد درجہ پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ بات دراصل یہ تھی کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نہایت ہی نرم دل انسان تھے، تلاوت قرآن کے وقت اپنی آنکھوں پر قابو نہیں رکھ پاتے تھے اور وہ بے اختیار بہہ پڑتی تھی۔ صحیح بخاری، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارتے تو دیکھتا کہ خوف الہی سے وہ پست ہو کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ ہم ان مسائلوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ بھائیوں اور بہنوں، تلاوت قرآن پاک وہ مبارک اور پسندیدہ عمل ہے جس کے سننے کے لیے نہ صرف سلیم الطبع انسان اور جن مضطرب اور بے چین رہتے ہیں بلکہ آسمان سے فرشتے بھی اتر آتے ہیں۔ جن لوگوں کو قرآن مجید سے دلی لگاؤ ہے وہ اس کی تلاوت کے بغیر سکون ہی نہیں پاتے، اور اسی لیے ارشاد باری ہے، ایسے لوگوں کے اجر کو بھی بڑھا دیتا ہے۔ جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قرآن میں ماہر ہے وہ معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور جو شخص قرآن مجید اٹک اٹک کر با مشقت پڑھتا ہے اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ ایسے لوگوں کا مقام دنیا اور آخرت دونوں جگہ اعلیٰ اور عرفہ ہوگا، جیسا کہ حضرت نافع بن عبد الحارث کے اس واقعے سے پتہ چلتا ہے جو ان کے امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان پیش آیا۔ اور واقعہ یہ ہے کہ حضرت نے، جو کہ مکہ کے والی تھے، مکہ سے باہر جاتے ہوئے اپنا نائب انہوں نے ایک غلام کو بنایا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی وجہ دریافت فرمائی تو انہوں نے فرمایا کہ وہ قرآن اور فرائض کا عالم ہے، اور اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، بے شک اللہ تعالیٰ اس قرآن کی وجہ سے کچھ لوگوں کو بلندیاں عطا کرے گا اور کچھ کو پستی عطا کرے گا۔ تو محترم ناظرین، آج کے وظیفے میں جس تسبیح اور سورت کی تلاوت کا ذکر کیا جا رہا ہے، یہ سورت الرحمن ہے، اور مبارک تسبیح اللہ تعالیٰ کے بابرکت ناموں کی تسبیح ہے۔ الرحمن اللہ تعالیٰ کی خوبصورت ناموں میں سے ایک ہے جس کا مطلب ہے رحم کرنے والا۔ یہ سورت جو پڑھتا ہے اس پر رحم کیا جاتا ہے، جس مقصد کے لیے پڑھتا ہے وہ مقصد پورا کیا جاتا ہے، دنیا اور آخرت کی سختی سے اسے نجات ملتی ہے۔ سورۃ الرحمن کا نام اللہ تعالیٰ کے خوبصورت ترین ناموں میں سے ایک نام پر رکھا گیا ہے۔ اس سورت میں خدا کے فضل کی مثالیں دی گئی ہیں اور اللہ کے مختلف تحائف کی اہمیت کو دہرایا گیا ہے۔ سورۃ الرحمن ہمیں رحمت الہی کے تصور پر غور کرنے کی ترغیب دیتی ہے
اللہ تعالیٰ نے ہمیں مختلف تحائف دیے ہیں اور یہ دنیا بھی ایک تحفہ ہے۔ درخت، کھانا، ہمارے ارد گرد کا ماحول، ہوا، پانی، صحت مند جسم اور دماغ، خاندان، دوست، یہ سب کچھ ناظرین ایک تحفہ ہے۔ ہم اس سب کو قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھتے، لیکن اس آخر میں اس طرح کے تحفے کی اہمیت ہوتی ہے۔ سورۃ الرحمن ہمیں یاد رکھنے میں مدد کرتی ہے کہ اس طرح کے تمام خدائی احسانات ایسی چیز نہیں ہیں جس سے ہمیں غفلت برتنی چاہیے، اور یہ آیت دہرانے سے کہ یہ تمہارے رب کی نعمتیں ہیں جنہیں تم جھٹلاتے ہو، یہ صورت ہمیں بتاتی ہے کہ ہم اپنے رب کے کسی نعمت کا انکار نہ کریں۔ اس وقت کے مطابق کافر مسلسل اور مکروہ طور پر حق کا انکار کر رہے تھے اور مسلمانوں پر کھلے عام تشدد کر رہے تھے۔ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ در حقیقت جھٹلانے والوں کے لیے ایک مستقل نصیحت تھی، جو غرور اور ناشکری میں اندھے تھے اور مسلمانوں پر بغیر کسی اشتعال کے حملہ کرتے تھے اور قتل کر دیتے تھے۔ سورۃ الرحمن اللہ کی رحمتوں کی لامحدود فہرست کو انتہائی خوبصورتی سے پیش کرتی ہے کہ یہ دل کو چھو لیتی ہے اور سچے ایمان والوں کی آنکھوں میں آنسو لے آتی ہے۔ انسانوں میں حق کو نظر انداز کرنے کی کمزوری ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ ہر چیز فانی ہے۔ اس کے باوجود ہم دنیاوی دولت اور آسائشوں کے حصول میں دیوانہ ہیں۔ محترم ناظرین، ہمیں اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ زندگی میں ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ مستقل نہیں ہے۔ ہمارے خاندان اور دوست ہمیں چھوڑ جاتے ہیں، اچھی صحت میں کمی آ جاتی ہے، دولت ختم ہو جاتی ہے، ہم پھر بھی مغرور اور متکبر رہتے ہیں۔ سورۃ الرحمن بار بار ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنے کی یاد دلاتی ہے، کیونکہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ ہمارے لیے اللہ کا تحفہ ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا کے لیے کام کریں اور نیک اعمال میں مشغول ہوں اور اللہ ہی کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے سورۃ الرحمن کو دل سے سیکھنا امن و سکون کا باعث ثابت ہوتا ہے، اور اپنے آپ کو اللہ کے مختلف احسانات کی یاد دلا کر ہم تناؤ اور ذہنی دباؤ کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور اپنے ایمان کو بھی مضبوط کر سکتے ہیں۔ تو محترم ناظرین، جب آپ نماز فجر ادا کرنے لگے تو 2 سنت ادا کرنے کے بعد آپ نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو آسان اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود یعنی درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ آئیے ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود ابراہیمی کی تلاوت کیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک ایک مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے مبارک نام یا رزاق، یا فتاح، یا علیم کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ یہ تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے پھر ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور پھر نماز فجر کے فرض ادا کرنے ہیں۔ جب آپ نماز فجر ادا کر لیں تو اس کے بعد آپ نے ایک مرتبہ سورۃ الرحمن کی تلاوت کر لینی ہے، اور اگر وقت زیادہ ہے تو آپ 2 سنت کے بعد سورۃ الرحمن کی تلاوت کریں، 2 فرض کے بعد بھی تلاوت کریں، اور آخر میں آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ عمل کر کے آپ اللہ سے جو کچھ مانگیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو خوشی خوشی عطا کرے گا، اور انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کی تمام حاجات پوری ہو جائیں گی، اور آپ کو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ یہ عمل کرنے سے پورا سال اللہ پاک آپ پر رحم فرمائیں گے۔ جس پر اللہ پاک رحم فرما دے اس پر پوری دنیا رحم کرتی ہے، پوری دنیا اس سے پیار کرتی ہے، کائنات کی ہر چیز اسے عزیز رکھتی ہے۔ تو آپ بھی اس عمل کو لازمی طور پر کیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سب کام آسان ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ جاتے جاتے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی بھی ایک نام کمنٹ باکس میں لکھ کر ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ رب العزت آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔